السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو 7واں درس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کل ہم سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کا چرانا اور اس میں پوشیدہ تربیت اس حوالے سے گفتگو سنی تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 3 واقعات جو نبوت سے پہلے پیش آئے ہم اور آپ دیکھیں گے۔ نمبر 1، حرب الفجار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال یا 15 سال یا 20 سال۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے مطابق جب 15 سال کی آپ کی عمر تھی تو یہ جنگ پیش آئی، اور یہ جنگ کسی بہت معمولی شے پر تھی، لیکن اس جنگ میں طرفین کے لوگوں نے محرم مہینے کو بھی تار کیا اور مکہ جیسی مقدس جگہ کا بھی خیال نہیں کیا۔ اس لیے اس جنگ کا نام حرب الفجار رکھا گیا، یعنی کہ ایسی جنگ جس میں 2 محرمات کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ایک طرف بنو کنانہ اور قریش تھے، دوسری طرف قیس اور عیلان تھے۔ دونوں آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے اور یہ لڑائی لمبی مدت تک گئی، لیکن قریش کی طرف کسی آدمی کے قتل ہونے کی بات نہیں ملتی ہے، البتہ دوسری طرف قتل ہونے والوں کی تعداد ملتی ہے۔ جب لڑائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آپس میں صلح مصالحت کی گئی اور یہ طے پایا کہ دیکھیے آپ کی طرف اور اس طرف موازنہ کیا جائے، اگر کسی طرف زیادہ لوگ مرے ہیں تو اس کی دیت ادا کر کے اور اس کو معاملہ یہی رفع دفع کر دیا جائے۔ چنانچہ دوسری سائڈ کچھ قتل زیادہ ہوئے تھے، اس کی دیت دے کے اس کا معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اب سوال جو اہم سوال ہے، کیا اس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے؟ اس سلسلے میں مورخین کا، سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ سیرت نگار علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر نہیں شریک ہوئے تھے، اور دلیل دیتے ہیں کہ اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ جنگ ہو رہی تھی، آپ کے خاندان و قبیلے کے لوگ، آپ کے چچا وغیرہ لڑ رہے تھے، آپ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ علامہ سہیلی نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہا چونکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اگر جنگ کی اجازت دی بھی ہے تو صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ کے کلموں کو بلند کرنا، اور اس جنگ میں اللہ کے کلمے کے بلند کرنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا۔ ایک دوسرا موقف ہے جو علامہ ابن ہشام وغیرہ کا ہے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی شریک ہوئے تھے، اور اس کی دلیل ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں حرب الفجار میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوا تھا، ادھر سے جو تیر آتی تھی، تیر اکٹھی کر کے میں اپنے چچا حضرات کو پکڑایا کرتا تھا کہ تم بھی تیر چلاؤ، یعنی کہ میں اپنے چچاؤں کی مدد کر رہا تھا اس جنگ کے اندر۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شریک ہوئے تھے۔ اب یہ اختلاف ہے، یعنی اس حدیث کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس لیے دکتور اکرم ضیاء عمری اپنی کتاب
السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اس کے اندر کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اس میں شریک نہیں ہوئے، بطور ہیلپر اور مدد کے غرض سے اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اور کہا اگر شریک مان رہے ہیں تو اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو دوسرا طرف کے لوگ تھے وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، وہ لوگ زیادتی کر رہے تھے اور وہ لوگ غلط تھے، اور اللہ کے نبی کے خانوادے کے لوگ جو تھے وہ حق پہ تھے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق والوں کے ساتھ رہ کر ظالموں کے خلاف لڑ رہے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ اور اسلام اس طرح کی چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے کہ حق والوں کو حق دلایا جائے، ظالموں کو روکا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ پیش آیا جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مکے میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا، ایک آدمی زبیدی مکے میں تجارت کرنے کے لیے آیا، اس کے پاس مال تھا، مایا بزنس کے لیے لوگوں کو سامان بیچ رہا تھا۔ مکے کے سرداروں میں سے عاص ابن وائل نامی ایک سردار نے اس سے سامان خرید لیا۔ اب پیمنٹ کی جب باری آئی تو کہا بعد میں دیں گے، ابھی تم کرو اپنا کاروبار، بعد میں دے دیں گے۔ اب یہ دوبارہ جب تقاضا کرنے کو جا رہا تو سامنے والا منع کر رہا ہے، نہیں دے رہا پیمنٹ، اس کے پاس اور کچھ تھوڑا بہت مال تھا وہ سب کچھ چھین لیا۔ مکے میں آیا ہے، باہر کا تاجر ہے، مکے کا سردار ہے، خرید کے پیسے نہیں دے رہا، پیمنٹ نہیں دے رہا، اوپر سے چھین بھی لیا۔ اب اس زبیدی شخص نے وہاں دیکھا کہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے دوست حضرات کون سے ہیں، تو بنو مخزوم ہے، سہم ہے، الگ الگ قبیلوں کو بلاتا ہے، کہتا آپ کا ہمارے خاندان سے دوستی ہے، تحالف ہے، لہٰذا میرے اوپر مکے کی سرزمین میں فلاں سردار نے ظلم کیا ہے، چلیے میرا حق دلا دیجیے۔ اس زمانے میں مکے کے سرداروں کا رعب و دبدبا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آئے اور ایک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کے حق دلا دے۔ سب نے کہا جاؤ جاؤ یہاں سے ہٹو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، منع کر دیا مدد کرنے سے۔ اب یہ آدمی تنے تنہا اکیلا جب مایوس ہو گیا کہ مکے میں اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، مکے میں کئی پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس، خانہ کعبہ کے بالکل دامن میں یہ پہاڑ تھا، اسی پہاڑ پہ چل گیا اور عربی اشعار میں اپنی مظلومیت کی داستان مکہ والوں کو سنانے لگا، کہنے لگا اے مکہ والوں، اے بنو کنانہ کے نسل والوں، اے قصی کے خاندان والوں، اے ہاشمی لوگوں، اے عبد المطلب کے نسل والوں، آپ کے رہتے ہوئے، آپ جیسے شریف لوگوں کے رہتے ہوئے آپ کی سرزمین میں مکہ المکرمہ میں ایک عام آدمی کے ساتھ ایسا ظلم کر دیا گیا، ایک تاجر کو لوٹ لیا گیا، ایک تاجر کا مال لے کر اس کو پیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے، مجھے میرا حق دلاؤ گے؟ جب پہاڑ سے کسی نے آواز لگا دی، پھر مکے میں سردار کہہ خطاب کر دیا، ان کی شرافت کو بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی کے چچاؤں میں سے حضرت زبیر ابن عبد المطلب یہ فوراً کھڑے ہوئے اور دیکھا کون ہے پہاڑ پہ چلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، دیکھا یہ آدمی اجنبی ہے، آواز سنی، اس کی بات سنی، بات چیت کیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس میں سے عاص ابن وائل نے ہمارے مال کو لوٹ لیا ہے اور مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا ہے، میں مظلوم انسان ہوں، یہ ظالم ہے، مجھے حق دلایا جائے۔ زبیر صاحب اللہ کے نبی کے چچا پورے قریش کے خاندان کو، عبد المطلب کی ساری اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں، اور وہیں خانہ کعبہ کے آس پاس ایک گھر تھا، آج جہاں پر تقریباً صفا پہاڑی ہے، وہیں آس پاس میں عبداللہ ابن جدعان ایک شریف اور عزت دار آدمی تھا، بوڑھا تھا، اس کا گھر تھا۔ زبیر صاحب نے آواز لگائی، اے مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں، ہمارے رہتے ہوئے مکہ کی سرزمین پر ایک تاجر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ابھی فوراً میٹنگ بلائی جائے اور اس مظلوم کا حق دلایا جائے۔ تمام بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، اس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم،
اس طرح سے 9 خاندان کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور گھر میں بیٹھے معاملہ طے کیا گیا کہ آج سے ہم اور آپ سارے قبیلے کے لوگ، مکے کے لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ آج سے ہم مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کام کریں گے۔ آج سے ہماری بستی میں اگر کوئی کسی کا کچھ چھینے گا تو ہم چھین کے واپس مظلوم کو دلائیں گے۔ یہ طے ہو گیا، سب نے عہد و پیمان کر لیا۔ اسی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اس میٹنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ میٹنگ ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، مہر لگ گئی۔ اب وہاں سے سارے سردار نکلے، عاص ابن وائل کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا مکہ کے سرداران آئے ہیں، آل عبد المطلب آئے ہیں، بنو ہاشم کے خانوادے آئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کسی مظلوم تاجر پر ظلم ڈھایا ہے۔ باروب انداز میں جب اس پوری ٹیم نے رکھی آواز، کہا عزت سے تم اس کا مال واپس کرو اور پیمنٹ واپس کرو۔ عاص بن وائل سے چھین کر اس مظلوم تاجر کا حق دلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی والی میٹنگ اتنی پسند تھی کہ آپ جب نبی بن گئے تو نبی بننے کے بعد بھی اب تمنا کرتے تھے کاش کوئی غیر مسلم مجھ سے اس طرح کی میٹنگ میں آنے کی دعوت دیتا، مجھے انوائٹ کرتا، میں ضرور آتا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں شہدت غلاما مع عمومت حلف المطیبین، حلف الفضول میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوا، حاضر ہوا۔ فما احب ان لی حمر النعم وانی انکث، مجھے وہ سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور کہے محمد اس طرح کی میٹنگوں میں نہ جاؤ اور میں نہ جاؤں۔ میں سرخ اونٹ ٹھکرا دوں گا لیکن اس طرح کی میٹنگوں میں جاؤں گا جہاں مظلوموں کی آواز اٹھائی جاتی ہو، مظلوموں کو حق دلایا جاتا ہو۔ مسند احمد 1676 نمبر پہ روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے اس میں۔ اور ایک دوسری بیہقی کی روایت میں جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، وضاحت سے آپ نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبد اللہ ابن جدعان حلفا، میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک میٹنگ میں شریک ہوا جس میں وعدہ لیا گیا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ لو ادعا به فی الاسلام لاجبت، اب میں اسلام کا پیغمبر بن گیا ہوں، اب میں محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں، آج اگر مجھے کوئی اس کے لیے انوائٹ کرے تو میں ضرور اس انویٹیشن پہ جاؤں گا اور لبیک کہوں گا، اس طرح کی میٹنگ میں شریک ہوں گا۔ آپ نے تمنا ظاہر کی، اس سے پتہ چلا کہ آپ اس میں شریک تھے۔ مورخین نے لکھا اس وقت ہمارے نبی کی عمر only 20 years، صرف 20 سال کی تھی۔ یہ وہی عمر ہے جس عمر میں ہمارے نوجوان اپنے گھر کے مشوروں میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ اس قابل ہوتے ہی نہیں، لاپرواہی کی زندگی ہوتی ہے۔ رمضان جیسا مہینہ ہوگا بھی، روزہ رکھے بھی تو میچ میں لگے ہوں گے، رات میں موبائل میں لگے ہوں گے، گھر والے دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو نا، گھر والے اس لیے سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی نہ تھی، ہم ان کے بچپن سے آپ کو دکھلاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کا بچپنا کیسا تھا، آپ کیسے بڑے ہوئے، آپ کس سنگت کے تھے، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ سچے تھے، امین تھے، لہٰذا گھر والے بھی سیریس لے رہے ہیں، سماج کے لوگ بھی سیریس لے رہے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی اصلی عمر میں آپ کے لائق جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں کام دیا جائے تو اس کے لیے وقت پہ ہونہار ہونا ہوگا، وقت پہ انسان کو سنبھلنا ہوگا، وقت کے مطابق اچھی چیزیں سیکھنی ہوگی، اچھوں کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر بھروسہ کر سکیں اور ہم کو قابل اعتماد مان سکیں۔ اس واقعے میں یہ حلف الفضول اللہ کے نبی شریک ہوئے، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیوں شریک ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ کو 60 سال 50 سال بوڑھوں کے ساتھ بٹھا دیا، ایک میٹنگ کا حصہ بنا دیا جس کی آپ تمنا نبی بننے کے بعد کر رہے ہیں۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے گہرائی سے مطالعہ کیا اور کچھ حکمتیں تراش کے لائے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے میں
یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ جب بنیں گے تو ان کی بھی دعوت کا یہی تو پیغام ہوگا کہ مظلوموں کو حق دیا جائے. یہ اپنی اسی دعوت کو عقیدے کے ساتھ جوڑ کر، دین کے ساتھ جوڑ کر دنیا والوں کو پیش کریں گے. آج بغیر دین کے لوگ اپنی فطرت کے مطابق اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس فطرت کے مطابق انصاف والے فیصلے میں محمد الرسول اللہ کو شامل کرو، تاکہ کل کو جب اسے دین کے ساتھ جوڑ کر پیش کریں تو ان کی دعوت قبول کر لی جائے. یہ مکے کے لوگوں نے جو کیا، زبیر ابن عبد المطلب اور آپ کے چچاؤں نے کیا، یہ کسی دین کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ کوئی عقیدے کی بنیاد پر نہیں تھا کہ ایسا کرو تو ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں تھا. اسلام اسی چیز کو عقیدے سے جوڑ کر کہتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو، عقیدے سے جوڑتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ لوگ جو کسی دین دھرم کو نہیں مانتے، وہ چیریٹی کرتے ہیں، ان کا مقصد ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو، نیت ان کی خراب ہو، لیکن ایک مسلمان جب چیریٹی کرے گا، کسی مخلوق کی مدد کرے گا، کسی مظلوم کی مدد کرے گا، تو اسے دین سمجھ کر کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان بھی اچھا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے، اور اس کا دین اس سے زیادہ اچھا ہے. جو اس کو ابھار رہا ہے کہ تم اس طرح کے کاموں کو کرو، تمہیں بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. ایک آدمی جو بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی کر رہا ہے، اس میں وہ خلوص نہیں ہوگا جو یہ سوچ کے کر رہا کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. زمین پہ ہم مدد کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا. اس عقیدے کے ساتھ جب کرتے ہیں تو بات ہی الگ ہے، مزہ ہی الگ ہے، احساس ہی الگ ہے، خوشی ہی الگ ہوتی ہے. آپ ذرا دیکھیں چیریٹی کرنے والے بہت سارے لوگ آئے، فرق ہے لوگوں کی نیتوں میں، اور لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک بات اور سوچنے کی ہے، یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے جس زمانے میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری تھی. عصبیت سمجھ رہے ہیں؟ عصبیت اس قدر بھری تھی کہ میرے خاندان کے لوگ اگر کہیں لڑ رہے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، تو چاہے صحیح ہو یا غلط ہم ساتھ انہی کا دیں گے. اس کو عصبیت کہتے ہیں. عصبیت اس قدر تھی کہ عربی اپنا بولتے تو باقی ساری دنیا کو عجم کہنے لگے کہ گونگے سب لوگ. عصبیت اس قدر تھی کہ اپنا بھائی اگر غلط بھی ہے تو بھائی ہی کا ساتھ دیں گے، مظلوم کا ساتھ. ایسے زمانے میں اگر فطرت کی آواز پر ایسے لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کر کے نبی کو اس کا پارٹ بنا رہا تھا تاکہ عصبیت دفن ہو جائے، اور اسلام جب بلند ہو تو اسلام عصبیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں سے ہو. ایک طرح سے حق کا ساتھ دینا چاہیے، خاندان، برادری، شہر اور اپنے لوگوں کو دیکھ کے ساتھ دینے والا مزاج ختم کرنا چاہیے. یہ بھی اس کے اندر حکمت تھی. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے نبی بننے کے بعد اس پورے واقعے کو سراہا اور تعریف کی، اور آپ نے چاہت ظاہر کی کہ آج اگر موقع ملے تو میں اس میں پھر سے شریک ہوں گا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے دفعات، پورے آرٹیکلز کو جانتے تھے کہ اس میں کیا کیا قانون پاس ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو قانون پاس ہوا وہی تو اسلام کا قانون ہے. مظلوموں کی مدد کرو. اللہ کے نبی کی ایک حدیث صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے. ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ایک صحابی نے کہا، جس کو بعد میں اللہ کے نبی نے ویریفائی کیا اور کہا صدقہ، صحیح کہا اس نے. کہا میرے بھائی، ان لربک علیک حقا،
اللہ تعالیٰ کا حق تیرے اوپر ہے، اللہ کا حق ادا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی بچوں کا بھی حق تیرے اوپر ہے، اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ادا کر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور خود کا تیرے اوپر تیرا حق ہے، تیرے بدن پر تیرا حق ہے، تو اپنے آپ کو نیند بھی دیا کر، آرام بھی دیا کر، اس کا بھی حق ادا کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طرح کے حقوق انسان کو عطا فرمائے، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، خود اپنے آپ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ فرمایا فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کو اگر ایک پیراگراف یا ایک سینٹنس میں ڈیفائن کرنا ہو، اس حدیث کی روشنی میں آپ کر سکتے ہو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دینا، دیٹ از کالڈ اسلام۔ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہے۔ آپ دھڑلے اس میں عقیدہ، توحید، معاملات، ہر چیز انکلوڈ ہے، کوئی چیز اسلام سے، اس جملے سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے اس کی تائید فرمائی، کیونکہ اس کے اندر اسلام کی روح موجود تھی۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، اس میٹنگ کی شروعات آواز کس نے اٹھائی؟ نبی کے سگے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے۔ زبیر ابن عبد المطلب نے جو آواز اٹھائی، ان کے سافٹنس اور ان کے دل کی نرمی کی دلیل ہے، اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی کا خاندوادہ رحم دل تھا۔ عام طور سے آپ کے گھرانے کے لوگ نرم مزاج تھے، عام طور سے اچھے لوگ تھے، اس میں سے 1-2 بگڑ گئے، ابو لہب جیسے لوگ، تو معاملہ الگ ہے، لیکن اکثریت ان میں سے اچھی تھی۔ اور آپ کے خاندان کی فضیلت زبیر ابن عبد المطلب کی اس کارنامے سے جو بنتی ہے، آپ کے خاندان کی شرافت کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا تعلق اسی خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ محمد رسول اللہ اسی کے ایک فرزند تھے، اور آپ بھی تو اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ اس سے آپ کے خانوادے کی فضیلت بھی، اہل بیت کی فضیلت بھی سامنے نکھر کے آتی ہے۔ اس واقعے میں اس کے علاوہ اور بھی عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی آواز اٹھائی۔ اس کے بعد تقریباً آپ کی عمر 25 سال یا پھر 35 سال، 35 سال زیادہ مشہور ہے، بعض روایات کے مطابق 25 سال تھی۔ ایک اور واقعہ مکے کے اندر ہوا، خانہ کعبہ کو ریپیئر کرنے کا موقع آ گیا۔ خانہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ ریپیئرنگ کرنے کا وقت آیا تو عمالقہ نے اس کو بنایا۔ پھر سے کچھ دنوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد، سالوں کے بعد ریپیئرنگ کا وقت آیا تو بنو جرہم نے اس کو بنایا۔ پھر تیسری بار سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے اس کی عمارتیں ڈھہنے کو تھیں، گرنے ہی والی تھیں، قریب ایسا لگتا تھا گر جائیں گی، تو قریش کے لوگوں نے اس کو بنانے کے لیے ٹھان لیا۔ لیکن قریش ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی یہ خانہ کعبہ کے متولی ذمہ داران کون ہیں؟ نبی کے گھر والے ہیں، ابھی اسلام نہیں آیا ہے۔ لیکن میٹنگ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، دیکھو خانہ کعبہ بنایا جائے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، ہمارے دادا ابراہیم نے اس کو بنایا تھا، ہم اس کو بنائیں گے، اس کے اندر 3 طرح کا مال نہیں لگائیں گے، کسی زناکار عورت کا ڈونیشن نہیں لیں گے، جس نے اپنے جسم کا دھندا کر کے پیسہ کمایا ہو اس کا ڈونیشن نہیں لیں گے، جس نے سود کے ذریعے سے پیسہ کمایا ہو اس کا بھی ڈونیشن نہیں لیں گے، جس نے کسی کو لوٹا ہو، چوری کی ہو، ظلم کر کے کمایا ہو اس کا بھی مال نہیں لیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو پیور ہمارے پاس اماؤنٹ ہوگا اس سے ہم خانہ کعبہ بنائیں گے۔ یہ پاس ہو گیا، خانہ کعبہ بننے لگا۔ اس کی بھی ایک روایت مسند احمد 15504 میں ہے، جس کو امام البانی نے حسن کہا، شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ سائب ابن ابی سائب ایک شخص جو خانہ کعبہ بنانے کے وقت اس وقت وہاں تھا، اس نے بھی کام کیا تھا، وہ روایت کرتے ہیں بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ بننے لگا، اس کی عمارت
بلند ہونے لگی، مکہ کے لوگ اس میں ہاتھ لے کر پتھر اٹھا کر سب بنانے لگے۔ بناتے بناتے جب اس حجر اسود کی باری آئی، حجر اسود یہ پتھر ہے لیکن بابرکت پتھر ہے، لیکن یہ جنتی پتھر ہے، اس کے تعلق سے منقول ہے کہ یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اس لیے مکہ کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے اور اپنی شرافت سمجھتے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے خانہ کعبہ کو اٹھا کر ہم اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ صاحب ابن ابی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، اب وہی مکہ کے الگ الگ قبیلے اور خاندان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے ہم اس کو رکھیں گے، کوئی کہہ رہا ہم رکھیں گے، بحث بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 4 سے 5 راتیں گزر گئی، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے رکھنے والا کون ہوگا، کس کے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھوایا جائے۔ لوگ غصے میں آ گئے، تلواریں باہر نکالنے کی باری آ گئی، ایسا لگتا تھا حجر اسود کو رکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کر جائیں گے، وہی عبداللہ ابن جدعان کا گھر خون سے لت پت ہو جائے گا۔ وہی میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، فیصلے وہی ہوتے تھے۔ 5 راتیں تقریباً گزر گئی، ایک بزرگ بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا، مشورے میں ہمیشہ بوڑھوں کو رکھنا چاہیے، یہ پرانی پرمپرا ہے، انسانیت کی پرمپرا ہے، کیونکہ سالہ سال لگا کے ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں، تجربے ان سے لینے چاہیے۔ تجربہ اچھا ہے، موجودہ دور آدھونک دور کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بیٹھتا عزت و احترام کے ساتھ ان سے مشورہ لے لیا جائے۔ بزرگ نے مشورہ دیا، کہا کہ لڑنے کی کیا بات ہے، اجعلوا بینکم حکما، ایک جج بنا لیتے ہیں، ایک فیصل بنا لیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا اسی کے حساب سے ہم حجر اسود کو اٹھا کے رکھ دیں گے۔ لوگوں نے کہا اچھا تمہاری مرضی سے حکم بنے گا، کون جج بنے گا، جج تو بنے گا کون، بنائے گا کون؟ کہا ہمارے پاس ایک ترکیب ہے، کہا یہ گلی ہے نا، یہ راستہ جو مسجد حرام کے اندر آتا، کہا صبح صبح کل جو سب سے پہلے اس راستے سے اندر انٹر کرے گا وہی ہمارا جج ہوگا، اسی سے ہم فیصلہ کرائیں گے۔ سب لوگ اتفاق کر لیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بہترین کام محمد ابن عبداللہ سے لینا تھا اور اللہ کے نبی کی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقدر فرما دیا، صبح صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے انٹر ہو گئے۔ لوگوں کی نظر جب اللہ کے نبی کے چہرے پہ پڑی، لوگ خوشی خوشی کہنے لگے جاءنا الامین، جاءنا الامین، اب تو امانت دار انسان آ گیا، ایک ایسا انسان آ گیا جس کی امانت کی گواہی ہم بھی دیتے، جس کے سچ بولنے کی گواہی ہم بھی دیتے، لوگوں اسی کو اپنا حکم بنا لیا جائے۔ خوشی خوشی، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا شخصیت، کیا تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آدمی کی تربیت اچھی ہو تو بچپن میں باپ کا انتقال ہو جائے، ماؤں کا انتقال ہو جائے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ لوگوں نے حکم بنا لیا، آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے کہا کیا ماجرا بتلایا گیا، یہ حجر اسود رکھنے کی باری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور دانائی سے فیصلہ فرمایا اور آپ نے فرمایا اس میں کیا بڑا مسئلہ، ایک کپڑا لاؤ، ایک چادر لاؤ۔ آپ نے چادر منگوائی اور زمین پہ اس کو بچھا دیا، آپ نے حجر اسود اٹھایا، بیچوں بیچ میں ٹھیک سٹیک رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کتنے خاندان و قبیلے کے لوگ دعوے دار ہیں، جی اس خاندان کا یہ ہے، اس خاندان کا یہ، اپنے اپنے خاندان کے سرداروں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو، ایک کونا تم پکڑو۔ اس چادر کے کنارے کنارے بڑے بڑے سرداروں کو جو دعوے دار تھے، جو لڑ رہے تھے، 5 راتوں سے جو فیصلے نہیں کر پا رہے تھے، آپ نے چادر کے کونے پکڑوا دیے اور فرمایا اٹھاؤ چادر۔ سب لوگوں نے چادر اٹھایا، حجر اسود اٹھ گیا، فرمایا خانہ کعبہ کے ایک دیوار تک لے کے چلو جہاں اس کو رکھنا ہے، لے کر گئے، وہاں پر رکھ دیا گیا۔ اب چپ چاپ اللہ کے نبی نے حجر اسود اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ سارے لوگ خوش، کتنی آسانی سے آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ 5 راتوں سے ہم لڑ رہے ہیں، بزرگ خاندان کے بڑے، مکہ کے شرفا
پورے عرب میں جن کا چرچا، وہ 5 رات سے لڑ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ سامنے تھا، دوڑ تھی، بھاگ تھی، یہ میرے حصے میں آنا تھا۔ 5 رات سے لوگ لڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا۔ اب لوگ خوش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ اب سوال یہی، حکمت کیا تھی اس واقعے میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود کو کیوں رکھوایا؟ اس جھگڑے کا فیصلہ کیوں کروایا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک حکمت یہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات نہ ڈالی جاتی، فیصلہ کرنے کا یہ انداز اللہ ان کے دل میں نہ ڈالتا، تو مکہ کی اسی وادی میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ اللہ نہیں چاہتا میرے بندے لڑے۔ محمد رسول اللہ جو دین لانا چاہتے تھے وہ دین امن و شانتی کا دین تھا، اس میں مار پیٹ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک طرح سے انڈیکیشن تھا، یہ محمد جو دین لائے گا وہ جھگڑے کروائے گا نہیں، جھگڑوں کو مٹائے گا۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی آگے چل کے دعوت کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام کرنا یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی دعوت دینا، یہ سب کی بس کی بات نہیں۔ اس عہدے کا وہی حقدار ہوتا ہے جو کہ ذہانت کا مالک ہو، جس کے پاس صلاحیت ہو، قابلیت ہو، ذہین ہو، ہوشیار ہو۔ بد دماغ آدمی، کمزور ذہن کا آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں جب بولتے ہی آن دی اسپوٹ کاؤنٹر کوشچن ہوتے تھے اور لوگ مخالفت پہ آ جاتے تھے، جوتا چپل ہاتھ جادو سب کچھ کے ساتھ، اس زمانے میں کیسے کون دعوت کا کام اگر ہوشیار عقل مند نہ ہو تو کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ بتا رہا تھا یہ منصب دعوت سب کی بس کی بات نہیں، اس کے لیے ذہانت چاہیے، اس کے لیے قابلیت چاہیے، اس کے لیے ہنر چاہیے، ایک اسکل ہے اور اسکل کو سیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اور پھر رب العالمین بولنے کی اور حکمت کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ یہ میسج تھا، ایک بڑا میسج یہ تھا۔ ابھی تک یہ مکے میں پل رہے ہیں، یتیم ہیں، بڑے ہو گئے، چند دن ہی باقی تھے آپ کو نبی بنانے کے، اگر 35 سال مانے تو 5 سال صرف باقی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وائرل کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ مکے کے ایک ایک بچے، ایک ایک عورت، ایک ایک بوڑھی، ایک ایک خاندان کے گھرانے تک محمد کی بات پہنچ جائے۔ یہ کون ہے جس نے مکے والوں کے جھگڑوں کو حل کر دیا؟ وہ محمد ہے جو یتیم پیدا ہوا، وہی محمد ابن عبداللہ، وہی عبد المطلب کا پوتا لوگوں کے درمیان اب فیمس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں کو آپ کی طرف موڑنا چاہتا تھا، اس لیے آپ سے اتنا بڑا کام لیا اور لوگ اس طریقے سے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگے۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی کو ایک ٹریننگ یہ بھی دی گئی کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد عربی، آگے چل کے اگر آپ کے سامنے کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، مشکل ایسی ہو کہ تلوار اب چلے کہ تب چلے، ایسے میں بھی آپ کو غصے میں نہیں آنا ہے، پورے ہمبلنس کے ساتھ، پورے ٹھنڈے دماغ سے سنتلن بنا کے آپ کو فیصلے لینا ہے اور حکمت بڑا فیصلہ کر کے لوگوں کو جھگڑوں سے دور کرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ سے بھی بڑا ثواب کا کام ہے کہ 2 جھگڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا دو۔ یہاں تک اجازت دی اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے میاں بیوی کو صلح کرانے میں، بول سکتے ہو۔ اتنا بڑا نیکی کا کام تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام آپ سے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے صادق اور امین، ان ساری خوبیوں کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اور ہمیں اور آپ کو بھی خبر مل گیا، ہاں نبی بننے سے پہلے محمد امین تھے، محمد ٹرسٹ کرنے کے لائق تھے۔ ورنہ آج کے لوگ جو نبی کے دشمن ہیں کہہ دیتے ہیں نہیں 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 وہ اچانک اس نے ایسا کر دیا، ہم کہیں گے نہیں وہ سچے تھے۔ دلیل یہ بھی ہے کہ نبی بننے سے پہلے بھی سچے تھے، ایسا نہیں تھا کہ 40 کے بعد ان کی زندگی لائف بدلی، اس سے پہلے بھی وہ سچے ہی تھے، امانت دار ہی تھے۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بہت سارے اسباق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔